بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ ناظرین، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال سزا دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مت جیل پر حملہ ہوا ہے اور وہاں کیا صورتحال ہوئی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور صادق آباد میں اٹالین سیاحوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے وہ بھی ہمارا آج موضوع ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنے کامنٹ کر کے اسے صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک اس طرح کی کشمکش تھی، لوگ پریشان تھے اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان کو اس کیس میں سزائے موت ہو سکتی ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کیس کی جو بھی صورتحال بنی اس کے بعد ابھی اطلاع آئی ہے کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 برس کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اس سزا کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اپیل ہوگی اور آگے جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس سزا کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ہمیں اشتعال اور غم و غصہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بہرحال عمران خان کو دیوار سے لگانے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قومی سلامتی کے رازوں کو افشا کرنے کا ان کا جرم بڑا تھا اور اس حوالے سے ان کو سزا ان کے جرم سے کم دی گئی ہے۔ اپنی خواہشیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عدالت نے اپنے سامنے جو موجود ان کے پاس جو کاغذات آتے ہیں، جو ایویڈنسز آتے ہیں، انہوں نے اس کے بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کا ایک فیصلہ ہے۔ بہر اس کے اوپر آگے اپیل ہوگی اور ظاہر ہے کہ حتمی چیزیں ابھی بعد میں آئیں گی، یہ ایک ابتدائی فیصلہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی بولان کی طرف۔ بولان کے شہر مچھ میں رات کو BLA نے حملہ کر دیا اور وہاں BLA کے اپنے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے وہاں 15 راکٹ فائر کیے ہیں، اور گرگود تھانے پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اور کوئٹہ جانے والی تمام جو ٹریفک تھی ڈھاوڑ کے مقام پر اس کو بھی روک دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد سول اسپتال جو مچھ ہے اس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، تمام سٹاف کو وہاں پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ BLA کے ترجمان جینند بلوچ نے کہا تھا کہ آپریشن درہ بولان کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں بلوچ لبریشن آرمی کے مجید برگیڈ، اسپیشل ٹیکنیکل آپریشن کے اسکواڈ، فتح اسکواڈ، انٹیلیجنس ونگ، فلاں 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 بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے تھے انہوں نے کہ ہم نے یہ شامل ہو گئے ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ لیکن ہماری سیکورٹی فورسز آپ کو پتہ ہے کہ الرٹ ہے، اور اس طرح کے دشمن جو ملک کے دشمن ہیں ان کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو ملک کے سلامتی کے خلاف اور ملک کے خلاف جو اسلحہ اٹھاتے ہیں، یقیناً ان کی منطقی انجام جو ہے وہ یا جہنم ہے یا فرار ہونا ہے۔ تو وہ اب آپریشن کامیاب ہو گیا، اور آپریشن کامیاب ہونے کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں دوبارہ۔ جو بڑی باتیں کر کے آئے تھے وہ پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں، جا کے پہاڑوں میں بھاگ گئے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر ہمارے سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ اور جو بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کو ہم نقصان پہنچائیں گے تو یہ ان کی بالکل خام خیالی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کے سلامتی کے ادارے جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمتاً چوکس ہیں۔ اور اس واقعے میں کچھ لوگوں کے مارے جانے کی بھی اطلاع آئی ہے۔ جان چکزئی نے بتایا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے 3 حملے ناکام بنائے ہیں اور 5 دہشت گرد کو مار دیا گیا ہے۔ یہ جان چکزئی کا بیان ہے کہ 5 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، 3 حملے تھے جو ان کو ناکام بنایا گیا ہے، اور ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 دہشت گرد کی لاش ملی ہے۔ لیکن جب کہ پتہ چلا ہے جو غیر دوسرے ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم 3 دہشت گرد اس ساری صورتحال میں مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کہ ہم یہاں پوری کوشش کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک اچھا امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دنیا میں ہمارا پاکستان کا مقام اور وقار کو خراب کرنے کے لیے اپنا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسی طرح کا موقع آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہوئی ہے کہ غیر ملکی سیاح آئے صادق آباد میں، غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ پولیس اہلکار نے اتنی زیادہ بدتمیزی کی کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ تم مجھے گولی مار دو بے شک۔ تو اس صورتحال کے بعد یہ وہاں بڑی پریشانی ہوئی، اور یہ میسج جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا، اور خاص طور پر جو پاکستان دشمن عناصر ہیں پھر ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو اور زیادہ تیزی سے پھیلاتے ہیں، اور وہ اتنا تیزی سے پھیلا کہ پوری دنیا میں یہ میسج آنن فانن جو ہے وہ ویڈیو بنی اور وہ وائرل ہو گئی۔ اس میں تماشا لگ گیا پاکستان کا بھی اور پاکستان کے یہ پولیس والے ادارے کا بھی۔ تو یہ ہم تو پہلے جھیلتے ہی آئے ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ۔ تو ایک خاص طور پر جو ایک عام شہری ہیں، جو نارمل شہری ہیں، جن کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا یا جن کی شناخت کے لیے کوئی پیچھے بڑا نام نہیں ہوتا یا کوئی بڑا جی فلاں 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 ہیں ہم یا فلاں کے رشتہ دار ہیں وہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے درجے کے شہری کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اب معاملہ غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، اور غیر ملکی سیاحوں کو ان کے ساتھ اگر اتنی
بدتمیزی کی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے یہ کہنے پر کہ ہمیں گولی مار دو، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس محکمے کے افسران کے لیے بھی۔ لیکن اس ڈی پی او رضوان عمر گوندل نے پھر کہا جناب غیر ملکی مہمان جو ہیں ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور ہم ان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہوئی اور ایک ناروا رویہ جو اختیار کیا گیا، اس ناروا رویے کے بعد اس پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے، اور ڈی پی او رضوان عمر گوندل نے بتایا کہ ہم اس کے خلاف مزید سنگ کارروائی کریں گے اور ساری صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن جس طرح بھی ہے یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سیاح تھے یہ سائیکلسٹ تھے بنیادی طور پر، اور یہ سائیکل چلاتے چلاتے کے ایل پی روڈ کراچی سے لاہور جا رہے تھے کہ ان کا راستے میں صادق آباد میں ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا، اور ان میں ایک یو کے کا اور ایک اٹلی اور ایک ایرانی خاتون شامل تھی۔ تو یہ سیاحوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا ہے جناب والا آپ کے صادق آباد میں، اور یہ کوئی قابل معافی جرم نہیں ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ تو یہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب اس کے خلاف خالی کارروائی ہو گئی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاحت ہمارے پاس، اگر ہم سیاحوں سے یہی رویہ اختیار کرتے رہیں گے تو یہاں سیاحت کے لیے کون آئے گا؟ پہلے امن و امان کے حوالے سے جو چیزیں وہ خطرناک ہیں اور لوگ ادھر آنے کا رسک نہیں لیتے، جو آ جائے تو پھر اس کے ساتھ یہ تکلیف برتاؤ، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے، اور آخری خبر یہ ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم جنگ بالکل نہیں چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو مختلف اس وقت جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کے پیچھے ایران کھڑا ہوا ہے۔ اردن میں امریکی جو ہے فوجی اڈے پر ڈرون اٹیک ہوا تھا، یہ پہلی بار ہوا ہے۔ ویسے تو ان کے اوپر میزائل اٹیک تو کئی دفعہ ہو رہے ہیں، اور وہاں عین الاسد میں بھی ہوئے اور بھی کئی جگہ پہ ہوئے، عراق میں بھی اور شام میں بھی، اور ان کی گاڑیوں پر بھی حملے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان کے کیمپ کے اوپر ڈرون اٹیک کیا گیا، اور اس ڈرون اٹیک سے 3 امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ اردن میں ہوا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا تھا یو کے وزیر خارجہ نے کہ ڈیوڈ میکرون نے کہ ایران جو ہے اس کے پیچھے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایران نے کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا حملے سے۔ تو ابھی امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے، ابھی ایک ہی حملہ ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس حملے کے پیچھے ایران ہے، لیکن ہم جواب اپنے شیڈول، اپنے وقت اور اپنے منتخب طریقہ کار کے مطابق دیں گے۔ تو یہ کچھ اہم خبریں تھیں۔ تو ناظرین اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔